سورہ 6 میں آیت نمبر 151 سے I will read now because یہاں بھی اللہ نے حرام کا لفظ استعمال کیا ہے but it's not about food, it's not about the four things جو اللہ نے پہلے باقی ساری آیتوں میں جو حرام قرار دی ہیں. تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو 4 چیزیں اللہ نے حرام بتائی ہیں کھانے کے حوالے سے انہی کی ڈسکرپشن آ جاتی ہے ان 2-3 آیتوں میں اعمال کے حوالے سے کہ انہی کو آپ دیکھیں گے کنیکٹ کرتے ہوئے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فوڈ, اٹ از اباؤٹ the actions, the deeds that we do. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. So this is ayat number 151. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ, کہہ دیں آپ کہ تم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کیا حرام کیا ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے. اللہ تشرکو بہ شیئا, کہ تم نہیں شریک کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو. تو کسی چیز کو شرک, ہاں جی, شرک حرام کیا اللہ نے. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے شرک کرنے کا کہ آپ کسی اور کو اللہ کے ساتھ جو ہے نا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کیا ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں اس وجہ سے بھی یہ ہوا. تو اس لیول کا جو کریڈٹ ہے جس طرح ہم نے پڑھا نہیں دے سکتے, اور جس طرح ہم نے کھانے میں بھی پڑھا کہ اس پہ کسی اور کا نام نہیں ہونا چاہیے. جو رزق آیا, جو کریڈٹ آیا, جو آپ کی زندگی میں امپروومنٹ بہتری آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے, اور آپ اس لیول کی جو ہے نا ڈیڈیکیشن کسی اور چیز کو نہیں دے سکتے ہیں. وہ اللہ کا ہی فائنل ہوتا ہے. محنت ساری آپ کی ہوگی بٹ ریزلٹ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور اس کو آپ نے اسی طرح سے لینا ہے. اینڈ یو ول ناٹ سرو اینی تھنگ ایلس. تو شرک کرنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس لیول پہ آپ کسی چیز کو رکھیں کہ آپ اس کو سرو کر رہے ہو, تو یو ول ناٹ سرو اینی تھنگ ٹو دیٹ لیول. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے. یہ ساتھ ہی اس لیے آتا ہے کیونکہ والدین کے انڈر انفلوئنس ہم بہت ساری چیزیں, کیونکہ ہم ان کی اولاد ہوتے ہیں تو ہم ان سے بہت ساری چیزیں لیتے ہیں. تو ہم اور اب ایز اے گرون اپ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم وہ ڈفرینشیٹ کریں کہ کچھ چیزیں جو ان کی جنریشن یا ان کے ٹائمز پہ ٹھیک تھیں ہمارے ٹائم پہ اب وہ ٹھیک نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے, یا ہمیں اب چینج کرنے کی ضرورت ہے بیکاز زمانہ چینج ہے اور ہمیں زیادہ اس سے اویئرنیس آ گئی ہے. تو وی ہیو ٹو کریکٹ. تو ہمیں والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے, اچھا رویہ رکھنا ہے, بٹ یہ نہیں کہا کہ آپ نے انہی کی اطاعت کرنی ہے. یہ کہیں نہیں کہا قرآن میں, کیونکہ آپ کو یو ہیو ٹو ایوالو اینڈ یو ہیو ٹو امپروو, موو آن. آپ نے اپنے آپ کو اور بہتر کرتے جانا ہے according to the times, according to the new information that you are receiving. A lot of times جب پوچھا جاتا ہے جو کافر کفر کرنے والے, جو ریجیکٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کہ آپ کیوں نہیں بدلتے ہو, آپ کیوں ایمان نہیں لاتے ہو, اپنی کریکشن کیوں نہیں کرتے, تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے فادرز کو پایا تھا, آبا کو پایا تھا یہ کام کرتے ہیں. تو آبا کو پانا ٹھیک ہے, جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اب آپ اللہ سے کنیکٹ کریں اور اپنے آبا کو سرو نہیں کریں. یہاں پہ شرک کے فوراً بعد یہ بات اس لیے آتی ہے کہ ڈو ناٹ سرو یور پیرنٹس ان اے وے کہ آپ ان کو اپنا خدا بنا دیں, کہ ان کی ہر بات اتنی پکی ہو کہ آپ نے اس سے ہلنا نہیں ہے. ایسے نہیں کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, سمجھیں, اور اگر اس میں کوئی غلطی آپ کو گڑبڑ نظر آتی ہے جو کہ وہ بھی انسان ہے وہ کر سکتے ہیں, تو لائک حضرت ابراہیم آپ جا کے ان کو سمجھائیں کہ میں نے اللہ کے دین سے یہ سمجھا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, سمپل ایز دیٹ. اور جو جس طرح حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بھی جب آگے کیا وہ انہوں نے اسی طرح سے کیا کہ جب ان کے بیٹے اس لیول پہ آ گئے کہ وہ ان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو گئی and he was grown up, so he put him ahead of him. This is what parents do also. First they train their children and then put them ahead کہ اب آپ نئے زمانے کی سوچ والے ہو, آپ نے اب مقابلہ کرنا ہے, آپ ہمیں بھی سکھاؤ, we are behind you as with the wisdom of the experience that we have, but you have to lead.
because it's your time now. تو یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ اللہ نے نیچرل پروسیس بنایا ہے، جو کہ ہم بہت ٹائمز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم غلط آپشنز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے کرنا ہے. Be kind to them, be nice to them, but you don't have to blindly follow them. تو اللہ کو ہی آپ نے above all رکھنا ہے، اللہ کے احکام کو. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور نہیں قتل کرو تم اپنی اولاد کو املاق میننگ ڈیپریویشن، ڈیسٹیٹیوشن کے خوف سے. ایکسکیوز می. مفلسی کہا جاتا ہے، بٹ مفلسی مطلب کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے. ایموشنل ڈیسٹیٹیوشن بھی ہو سکتی ہے کئی دفعہ، ضروری نہیں کہ فائنینشیل بھی ہو، لیکن فائنینشیل یا ایموشنل کسی بھی ریزن سے آپ اپنی اولاد کا قتل نہ کریں. قتل کا صرف مطلب یہ ایبورشن کے سینس میں نہیں آتا، اونلی پرسنالٹی کلنگ کی بھی بات ہے کہ آپ ان کی کیریکٹر جو ہے اس کو، پرسنالٹی کو دبائیں کسی بھی وجہ سے. تو آپ کے اپنی انسیکیورٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اپنے پیٹرنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ زیادہ سے زیادہ یہی گائیڈنس ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو نرچر کریں اور ان کو allow them to grow up to be the person that they are meant to be. ان کی جو اپنی ٹینڈنسیز، not what you do, not force things, because اللہ نے بڑے بیلنس کے ساتھ چیزیں دی ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر. جب آپ ان کو اچھی طرح سے پیار کے ساتھ نرچر کریں گے تبھی آپ کی اولاد جو ہے وہ اپنی جو اوتھینٹک ایبلٹیز ہیں ان کے ساتھ she or he will be able to come out with it and then polish it and then become the person that they are meant to be. اب کسی نے بننا ہے ٹیچر لیکن آپ اس کو بنا دیتے ہیں کچھ اور because for reasons that you feel you know are better for them, so that doesn't work then. کیا ہوا صفیہ؟ مغرب ہو گئی. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم ان کا ہم ہی دیتے ہیں آپ کو ان کا رزق اور ہم ہی ہیں آپ کا رزق دینے والے. ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کو بھی رزق دے رہے ہیں اور ان کو بھی دے رہے ہیں. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، قریب نہیں جاؤ فواحش کے جو کہ ظاہر میں سے ہے اور چھپا ہوا بھی باطن میں سے. اب یہ لنک آ جاتا ہے لحم الخنزیر سے، جو ہم نے دیکھا کہ خنزیر کا گوشت نہیں کھانا کیونکہ یہ فواحش میں سے آپ کو لے جاتا ہے، آپ کے اندر اس قسم کی ٹینڈنسیز پیدا کرتا ہے. پورا سسٹم جو خنزیر کا سسٹم ہوتا ہے، سو مطلب وہ گند کھاتا ہے. تو اسی آپ نے دیکھنا سب بیکاز وہ ہاں جی پیسٹس وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ کیڑے وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ آپ نے گند نہیں کھانا. خنزیر کا گوشت، پگ، سور، جی سور کا گوشت. تو مطلب آپ نے اس کے نا اس کو سسٹم کو سمجھنا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ چلیں وہ تو ہے ہی ہے کہ آپ نے پوک نہیں کھانا، لیکن وہ کیوں نہیں کھانا ہے کیونکہ وہ ہر گندی چیز، وہ ایک کلینزنگ سسٹم ہے زمین کا نا، تو وہ ہر گندی چیز کھاتا ہے. تو ہمیں اس کی خصلت پہ نہیں جانا، ہمیں بھی گندی چیزیں نہیں کھانی ہے، بیکاز وہ گند، آپ جو بھی گند کھائیں گے نا وہ آپ کے اندر وہ پیدا کرے گا اس طرح کی غلط چیزیں اینڈ اسپیشل ٹریٹس پیدا کرے گا. بالکل. تو یہ کنزیوم آپ جو ایون ڈیجیٹل فیڈ جو آپ لیتے ہیں وہ بھی آپ کے دماغ کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے، آپ کے ایموشنس پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. it doesn't just go anywhere. ہوا نہیں ہو جاتی. جو بھی آپ اپنے اندر ڈالتے ہیں نا، جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو سن رہے ہوتے ہیں، اس لیے صحبت اور صحیح طرح سے دیکھنا کہ آپ کیا چیز سمجھ رہے ہو، کس کی صحبت میں ہو، کس طرح سے آپ پڑھتے ہو، سنتے ہو، سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے. it indirectly unconsciously trains your inner thoughts and emotions. it affects your psyche. بالکل. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں قتل کرو کسی نفس کو جس کو حرام کیا اللہ نے سوائے حق کے. اگین یہ وہ والی بات آگئی کہ آپ کسی کی مری ہوئی سائیکی کا گوشت نہ کھائیں،
آپ نے کسی کا قتل نہیں کرنا ہے, آپ نے کسی کو سب ڈیو نہیں کرنا ہے, سوائے حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب میسج کے ساتھ. اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کی کریکشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو حق کے ساتھ کیجیے, صحیح بات کے ساتھ کیجیے, ان کو اویئر کیجیے تاکہ when they get up from your company they don't get up totally kind of offended and in a state of کہ بھئی آپ نے تو بالکل ہی میری جو ہے نا ہیوملیٹ کر دیا اور میری اوقات بالکل ہی چھوٹی سی کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کسی کی آپ نے اصلاح بھی کرنی ہے, کریکشن بھی کرنی ہے, ان کو چھوٹا بنا کے مت کیجیے, ان کی عزت رکھتے ہوئے کیجیے. اور وہ تب ہوگی جب آپ ان کو کوئی راستہ دکھائیں گے, اس چیز کے بجائے آپ یہ کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا ہمیں یہ سکھاتے ہیں. دیٹ از دا بیسٹ وے آف شیئرنگ سم تھنگ. کہ آلٹرنیٹ بتائیے, خالی یہ مت بتائیے کہ یہ تو تم نے جو کیا یہ بالکل ہی غلط ہے. ہمارے معاشرہ جی یہ بہت ہے کہ with close friends we will talk, we will discuss and we do get good advice from here and there, with the result that we over here don't need these therapists as much as they are needed ایبسولوٹلی. abroad, یہ تو بہت اچھی بات ہے نا جی. because اللہ over یہ here تو we know. نیچرل سسٹم ہے. Yeah. ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ دیکھیں ویسٹ نے بس 15 منٹ تک لے آنا چاہیے. ویسٹ نے جو سوسائٹی کو تو بریک کر دیا ہوا نا. بالکل. انڈیویجول فیملی سسٹم بھی ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں جا رہا, آپس میں سوشلائزنگ بھی اتنی مشکل کر دی ہے کہ وہ بہت ہی کم مل پاتے ہیں بیکاز ان کے میکینیکل لائفز ہو گئی ہیں, کام ہی نہیں ختم ہوتے ہیں بیکاز دے ہیو ٹو بی, اتنا ان کا ڈسپلن ہوتا ہے 9 to 5, 1 منٹ اوپر نیچے نہیں, 1 گھنٹہ پہلے ٹریول کرو, 1 گھنٹہ بعد میں آؤ, اور پھر گھر کے کام کرو اور کھانے بھی رکھو. تو پھر اس ہاں جی, اور پھر اس طرح سے مائنڈ یور باؤنڈری, مائنڈ یور اسپیس, ڈو ناٹ انٹرفیئر, یہ سب چیزیں بھی آ گئی ہیں. تو پھر اس میں کون ہمت کرے گا آپ کی زندگی میں کوئی ایڈوائس دینے کی. the other person has to be open and الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہو کہ اور آپ الاؤ کریں اور آپ جا کے لوگوں سے پوچھیں کہ مجھے بتائیں یہ کچھ ہو رہا ہے, میں کیا کر رہی ہوں, یا تو پھر کوئی ایڈوائس دے تو آپ 4-5 لوگوں سے پوچھیں اور پھر ایڈوائس دیکھیں کہ کیا ہے, قرآن سے کنسلٹ کریں جس طرح بھی, تاکہ آپ کی کوئی لائف میں بہتری آ سکے. Thank God among us, like we've got some good friends and جی have problems, we this is discuss what them. friends, yes, So much is sorted trusted out. friends are very important in life, جو کہ آپ کی اس بات کو وہیں تک رکھیں گے اور صرف اس کا آپ کو بتائیں گے. جی ختم ہو جائے گی, اور اس کا کوئی حل بتائیں گے, اور نہ بھی بتا سکے آپ اس کا حل ڈھونڈ لیں گے once you have offloaded. تو یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے شیئر بھی کر لیا نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, تو وہ دکھ بھی کم ہو جاتا ہے. It's a big relief. دکھ بھی بانٹنے سے شیئر ہو جاتا ہے, جی آسان ہو جاتا ہے. And then خوشی بھی ڈبل ہو جاتی ہے جب آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ خوشی شیئر کریں گے. ویسے بھی جی ورنہ آپ اکیلے خوشی لے کر, ہاں جی آپ کیا کریں, اتنی چیزیں لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا, but unless you have somebody to share that happiness with, it doesn't have that value. Not showing off but sharing. جی تبھی اس کی جو ہے نا ایک جی آج کل وہ ٹرینڈ دوسرا ہو گیا کہ آپ دکھا دو دوسرے کو, وہ دکھاوے میں کوئی خوشی نہیں ملتی. وہ پھر اس کے بعد everybody goes away because they don't have a part to play in it. But when you share it with everyone, آپ کی کوئی خوشی کی بات ہوئی, ان کو بلا کے آپ عزت دیتے ہیں یا دکھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے, اور آپ کبھی میرے ساتھ بہت کنیکشن ہے, پھر لوگ جو ہے نا آپ کو دل سے اس کی خوشی ملتی ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, اور یہ آپ کو وصیت کی جاتی ہے تاکہ آپ عقل کر سکیں. ولا تقربوا مال الیتیم, اور نہیں قریب جاؤ یتیم کے مال کے, الا باللتی ہی احسن, سوائے اس کے کہ آپ اچھی نیت کے ساتھ جائیں, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائے اپنی ایڈلٹہڈ کو. تو یہ بھی ذمہ داری ہے. یتیم کا مال ایک تو چلے اگر آپ کے پاس فائنانسز ہیں کسی یتیم کے تو دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن ایک اور بھی ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو آپ کی کیئر میں ہوتا ہے, جس کو ابھی ڈیولپ ہونا ہوتا ہے,
تو آپ کے اراؤنڈ ایسے اگر کوئی ہیں جنہوں نے ابھی ڈسیشن میکنگ ابلٹی ان کی نہیں آئی ہے، سو ان کو آپ نے اپروچ نہیں کرنا ود مالس ود رانگ انٹینشنز، یا ان کو آپ نے ٹیک اوے اینی جوائے فرام دیم اس طرح سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا ایٹیٹیوڈ آپ کا کسی ایسے انسان کے لیے جو ابھی فلی طرح مینٹلی ڈیولپ نہیں ہوا ہے، you have to have a protective attitude towards that person. So do not go with any, جس طرح ہم ڈانٹ دیتے ہیں ان کو کچھ اس طرح سے ان کی پرسنالٹی کو دبانے کے لیے یا کم کرنے کے لیے، وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے سبڈیو کرنے کے لیے ایسا کام نہیں کرنا ہے. اسپیشلی ٹو انڈیویجولس who don't have anyone to think for them. So these are the people جو یتیم ہوتے ہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، پورا کرو میجر، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور بیلنس کو ایکوالٹی کے ساتھ. تو جب آپ نے میجر پوری کرنی ہے which also means کہ ہر چیز کا جو وزن ہے وہ پورا کرے. اب ہم تو نہیں ناپ تول کے کوئی بیچ رہے ہوتے چیزیں، تو اب آپ کی زندگی میں وزن کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی آپ نے ایکٹ کرنا ہے، کوئی کام کرنا. اب جس طرح سپوز آپ کوئی کام کرتے ہیں، you have to deliver it full. اس کا جتنی آپ کی کیپیسٹی کیلیبر ہے پورا کیجئے وزن کے ساتھ. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے ہلکا پھلکا کام ہاف بیکڈ کر کے دیا ہے، that is what is wrong. Don't do half baked things. کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، پوری طرح آنر کیجئے، اس کا وزن دیجئے. آپ کے ورڈ کا، آپ کی بات کا وزن ہے، اس کو پورا کریں. آپ کے وعدے کا وزن ہے، اس کو پورا کریں. آپ کی کوئی بھی آپ اگر کوئی چیز کرتے ہیں اس کو پوری طرح سے وزن کے ساتھ کیجئے. ڈونٹ ڈو یہ ڈیلی ڈالی والی چیزیں کہ اچھا اس کے لیے کر رہے ہیں تو کچا پکا کام کر لیا، اپنے لیے پورا کیا. ایسے نہیں کرنا. وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہلکا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ وزن جو ہے وہ ہر چیز میں آپ نے رکھنا ہوتا ہے. بیکاز اس کا حساب ہوگا. اللہ کو تو پتا ہے نا کہ آپ نے کسی اور کے لیے کام کیا تو اس میں آپ نے ہلکا رکھ دیا وزن، اپنے لیے کام کیا تو آپ نے وزن پورا کیا. اور جب آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے تو آپ پورا وزن ڈیمانڈ کریں گے. تو یہ نہیں کرنا. تو وزن پورا کیجئے، میجر پوری دیجئے. اور جو میزان ہے اس کو قسط کا مطلب، قسط مینس ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. سو بیلنس از ناٹ کہ ایگزیکٹ اماؤنٹ. بیلنس از کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے اس کو پورا کیجئے. اپنی مرضی سے نہیں کہ میرا جو دل آیا میں نے دے دیا، نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے. قسط کا مطلب ہوتا ہے انسان کی ضرورت کے مطابق اس کو پورا کرنا. سو بی مور وچ از ایکویٹی، وچ از ایکویٹیبل کمپنسیشن، اور ایکویٹیبل طریقے سے دینا لوگوں کو. آپ اگر دو لوگ ہیں، ایک کو یہ چاہیے ہے تو اس کو وہ دیجئے، دوسرے کو جو چاہیے ہے اس کو، کیونکہ آپ کا مقصد ہے سیٹسفائی کرنا، آپ کا مقصد ہے گھر کے اندر پیس کرنا. That is the balance that you're trying to maintain. آپ اپنی مرضی سے دونوں کو دو چیز یہ دے دیں گے، ان کو وہ چاہیے ہی نہیں گئے، تو آپ نے کہاں سے بیلنس مینٹین کیا. تو قسط is when you fulfill according to what is required in that situation, rather than just put things according to what you think about. Because وہ الگ اس میں عدل میں آتی ہے جب آپ نے ایکول کرنا ہوتا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ڈالتے کسی بھی نفس کے اوپر سوائے اس کی وسعت کے. اب اللہ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ نے یہ سب چیزیں اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرنی ہے. اتنی ساری چیزیں آپ کو بتا کے، آپ کو بائنڈ کر کے کہ یہ حرام ہے، اس کو نہیں کرنا. ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو. whatever your capacity is, do accordingly. تو ایک دم سے آپ کی جو ہے نا ساری وہ آپ کے اوپر جو پریشر بلڈ اپ ہو رہا تھا نا کہ ہم یہ کیسے کریں گے، وہ ختم ہو جائے. تو یہ آپ کی جتنی وسعت ہے، تو آپ نے اس کا بھی سٹریس نہیں لینا کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے، ہم یوں نہیں کر پا رہے. ایک گڈ فیئر تو اچھی چیز ہوتی ہے کہ جی ہم نے سب کچھ کرنا ہے اچھے طریقے سے. Slowly بٹ دیٹس get اٹ. used to it also. ڈونٹ میک اٹ اے بگ اسٹریس آن یور ہیڈ.
then you are again serving your ego. जहाँ पे आपने इसको पहाड़ बना लिया हर अल्लाह के दीन को और इसके ऊपर अमल करने को, वो आप अपनी ईगो को सर्व कर रहे हैं. You're not serving Allah because you're trying to checklist, you're trying to look good in your eyes, and you're trying to do it perfectly because that's what you think will, get you the points. तो वो आप अपनी सिर्फ ईगो कर रहे हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि आप लोगों को फिर अपने से छोटा समझना शुरू करते हैं. मैं तो यहाँ पे पहुंच गई, बाकी जो है उन्होंने कुछ नहीं किया. तुम तो ये भी नहीं करती, आप ये भी नहीं करते, आप वो भी नहीं करते. सो दीन आपको ये नहीं सिखाता. अल्लाह का दीन आपको अपने ऊपर फोकस करना सिखाता है. अपने ऊपर काम कीजिए और अपने साथ भी उसने सलूक रखिए. बी अ गुड हैप्पी ह्यूमन बीइंग. अगर आप अपने आप को कोसते ही रहेंगे हर वक्त, आप कैसे ग्रेटिट्यूड की स्टेट में आ सकते हैं, और आप कैसे आप खुश रह सकते हैं. तो हैप्पीनेस तभी आती है जब आप अपने इस लेवल में सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें. हाँ, ये मेरी फॉल्ट्स है, हाँ मैं स्लो हूँ, यस आई एम दिस, इट्स ओके, आई एम वर्किंग, एंड दैट्स इट. यू डोंट हैव टू गेट टू एनीवेयर. दैट कंटेंटमेंट is there at all the times. You just have to tune into it and lock it in. वो आपसे छुटती रहती है बार बार, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस में आते रहते हैं बाहर से, लेकिन आपको बार बार ग्रेविटेट करना है उस तरफ. उसको अपना हिंज बनाइए कि यहाँ पे मैंने बार बार रिमाइंडर करना है. और यही रिमाइंडर होता है नमाज का भी, और यही रिमाइंडर होता है कुरान का भी, कि आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप से जो है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, आई एम ग्रेटफुल वेयर आई एम, बिकॉज यहाँ भी मैं बड़ी आपकी जो है ना मेहरबानी से पहुंची. Because then when we focus on the things that are going wrong in our life, we are ignoring the things that are right. And then we step out of the state of gratitude. Staying in the state of gratitude, you have to work on yourself. Alhamdulillah, all is fantastic. This is where I wanted to be. आपने हमें इतनी चीज़ों से जो है नवाजा हुआ है, इतनी चीज़ों से बचाया हुआ है, and from that place onwards, you start working on yourself with that feeling कि you're already there and you're improving and you're improving, जो कि हमने करते ही रहना है, क्योंकि हमने सांस लेते, जब तक सांस है तब तक हमने improve तो करना ही है. वइज़ा कुंतुम फादिलीन, और जब तुम बात करो तो अदल के साथ करो. वलो काना ज़ा कुर्बा, चाहे कोई कितना भी करीबी इंसान हो. अब यहाँ पे अदल है फेयर प्ले, कि आपने इंसाफ करना है, चाहे आपका कितना भी करीबी इंसान हो, आपने उसकी साइड गलत नहीं है लेनी. तो अगर वो गलत है, आपने इंसाफ की बात करनी है, अदल करना है लोगों के बीच में. वबिअहदिल्लाहि औफू, और जो अल्लाह के साथ वादा करो उसको पूरा करो. ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, और ये वसीयत की जाती है तुम्हें ताकि तुम जिक्र कर सको, याद रख सको. व अन्ना हाजा सिराती मुस्तकीमन, और बेशक ये है सिरात मुस्तकीम. अभी अल्लाह ने आपको बताया है यही है, दिस इज द वे, यही तरीका है जो कि कायम रहने वाला सस्टेनेबल वे है. फत्तबिऊहु, then follow this. वला तत्तबिउस सुबुला, and do not follow other ways. फतफर्रका बिकुम अन सबीलिही, कि वो आपको डिविएट कर देंगे, तफरका डाल देंगे, स्कैटर कर देंगे आपको अल्लाह के रास्ते से. ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, और ये आपको वसीयत की जाती है ताकि आप तकवा कर सकें. तो हर आयत के एंड में ये आपकी वसीयत आता है. ज़ालिकुम वस्साकुम की आयत आती है, ये वर्स आता है कि दिस इज द लेगेसी, दिस इज द वसीयत, ये इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, विच यू हैव टू होल्ड ऑन टू, सो दैट पहले कहा जाता है कि आप अकल कर सकें, फिर कहा जाता है ताकि आप याद रख सकें, फिर कहा जाता है ताकि आप तकवा कर सकें. और एक बस एंड में मैं आपको एक आयत और दिखा देती हूँ, सूरह 3 की 93. क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं दीन की तरफ तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को जज करने लग जाते हैं. कुल्लु तामी काना हिल्लन लिबनी इसराइल, हर तरह का खाना जो था वो हलाल था बनी इसराइल के लिए, हलाल है बनी इसराइल के लिए. इल्ला मा हर्रमा इसराइलु अला नफ्सिही,
سوائے جو حرام کیا اسرائیل نے اپنی نفس پر. تو آپ خود حرام کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے چیزیں، اللہ نے حرام نہیں کی ہیں. اللہ نے بہت الاؤنسز دی ہیں. ہم یہ جو چیزیں بتائی ہیں، یہ چیزیں تو ہم کانشیسلی اپنی روک رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم بہت ساری اور بھی چیزیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ حرام ہے، وہ اللہ نے نہیں کیے. من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ ان کو تورات نازل ہوئی، میننگ کہ ان پہ لا نازل ہوا، اللہ کے احکام نازل ہوئے. تو اللہ کے احکام جب آپ کو سمجھ میں آ جائے تو آپ کی تو زندگی ایکچولی فری ہو جاتی ہے. یو ریسیو اے لاٹ آف الاؤنسز بیکاز آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہم نے سمجھا ہوا تھا کہ اللہ نے روکا، اللہ نے تو ایسی باتوں سے نہیں روکا ہوا ہے. تو آپ پھر کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر اوکے اینڈ وی آر الاؤڈ ٹو ڈو دیز تھنگس جو کہ آپ نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کی ہوتی ہے. قل فأتوا بالتوراۃ فتلوہا، آپ کہہ دیجئے کہ تم لے کر آؤ تورات، برنگ دا لا، اور اس کو پڑھو، تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو. فمن افترا علی اللہ الکذب، پھر جو کوئی اللہ کے اوپر جھوٹ افترا کرے گا، انوینٹ کرے گا، من بعد، اس کے بعد، ذالک فاولئک هم الظالمون، تو پھر ایسے لوگ ظلم کرنے والوں میں سے ہیں. تو جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بس اب ریسٹرکشنز سٹارٹ ہو گئی ہیں، بیکاز ہم فوکس اس پہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. ایسی چیز نہیں ہے. ایکچولی آپ کے لیے الاؤنسز بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایسی چیزیں جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری. یس آف کورس یو ہیو ٹو ڈیفائن اے پاتھ، یو ہیو ٹو الائن یور سیلف ود دیٹ، تبھی آپ اس راستے پہ آئیں گے. لیکن جب آپ اس راستے پہ آئیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو بہت کھلتا جا رہا ہے آپ کے لیے. آپ کی اس راستے کے اندر تو بہت الاؤنسز ہیں، لیکن جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ انیشل نظر آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں اس طرح سکھایا جاتا ہے کہ سب چیزیں ختم ہو گئی آپ کے لیے. ایسی بات نہیں ہے. آہستہ آہستہ لے کے بڑھنا ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے آپ ہٹتے ہیں نا، ان چیزوں میں آپ کی انرجی پھنسی ہوئی ہوتی ہے. جو غلط کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم مردار یا ہم غلط کام جو کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں انوالو ہوتے ہیں، اس میں آپ کی انرجی سیپ ہو رہی ہوتی ہے. وہاں سے جب آپ ڈسکنیکٹ ہو کے ریلیز کرتے ہیں نا، یو آر ریجوونیٹڈ اینڈ یو فیل مور کنیکٹڈ ود یور سول اینڈ مور پریزنٹ. اینڈ اس میں آپ کی جو ہے نا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ اسٹیٹ آف ویل بینگ بالکل فرق ہو جاتی ہے. تو اٹ از آل لائف گیونگ ٹو اس. جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ریسٹرکشن آ رہی ہے، حالانکہ ریسٹرکشن کے برعکس ہمارے لیے آسانی آ رہی ہوتی ہے. سو دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی ایک کام سے روکتے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کے اوپر اتنی چیزیں کھولتے ہیں کہ وہ آپ کی جسٹ لائک ڈسپلن. کیونکہ اگر آپ سمجھے نا کہ اگر آپ کوئی بھی ڈسپلن اڈاپٹ کرتے ہیں، لائک پڑھائی کا ڈسپلن یا ایکسرسائز کا ڈسپلن یا کھانے پینے میں، ہاؤ گڈ یو فیل اباؤٹ یور سیلف. آپ کی ساری جو اپنی فیلنگ ہوتی ہے وہ ایک دم سے چینج ہو کے تو آپ کو اور چیزیں نظر آ جاتی ہیں. ناؤ واٹ آئی بیکاز یو ہیو دی انرجی ٹو ڈو مور اینڈ یو ہیو دا انرجی ٹو ڈو ٹو گیٹ اپ اینڈ achieve more. Yeah, you're and right. and that's very Absolutely. satisfying. That's even آپ کے لیے Absolutely. خوشی کا باعث ہوتی ہے. So I'll just end the lesson here today. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اس کے بارے میں we can talk about it.